اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، باطنی آنکھ کے بارے میں سب سے پہلے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے کہ باطنی آنکھ ہے کیا چیز۔ اب سب لوگوں کے سر پہ یہ بھوت سوار ہوتا ہے، باطنی آنکھ کھولنی ہے، باطنی آنکھ کھولنی ہے، باطنی آنکھ کھولنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باطنی آنکھ ہے کیا۔ کھولنے کا عمل تو بعد کی بات ہے، پہلے انسان کو پوری اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، پوری معلومات ہونی چاہیے کہ باطنی آنکھ کیا چیز ہے کیا چیز۔ جب تک آپ اس چیز کے بارے میں پوری جانکاری نہیں کریں گے، پوری معلومات نہیں لیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ عمل ہے کیا چیز، آپ نے کرنا کیسے ہے، پھر اس میں مشکلات کیا ہیں، آیا یہ آسانی سے ہو جاتا ہے یا مشکل سے ہوتا ہے، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل حق اور سچ بتایا جائے اور آپ کو حق اور سچ ہی بتا کے پوری معلومات دی جائے، تاکہ آپ تک جتنی باتیں پہنچیں، جتنا بھی علم آپ تک پہنچے وہ عین حق ہو۔ میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی ضرور ہو سکتی ہے، آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا ہے، لیکن پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فی الوقت آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ بالکل فری ہوں، ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہوں، اس وقت یہ ویڈیو دیکھنی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باطنی آنکھ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ باطنی آنکھ کیا ہے۔ باطنی آنکھ کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان کی کھوپڑی میں کوئی تیسری آنکھ لگی ہوئی ہے تو اس کا پردہ ہٹا دینا ہے، تو اس کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے تو اس کا پردہ ہٹ گیا تو آپ کی تیسری آنکھ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، وہ کام کرنا شروع کر دیجیے۔ ایسا کوئی بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی آپ کے اندر کوئی آپ کی کھوپڑی میں کوئی تیسری آنکھ لگی ہوئی ہے جو بند ہے اور اس کے اوپر سے پردہ ہٹانا ہے تو وہ پردہ ہٹ گیا تو آپ کی باطنی آنکھ، آپ کی تھرڈ آئیز جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ باطنی آنکھ یہ ہے کہ آپ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ آپ کا ظاہری وجود ہے، آپ کا ظاہری جسم ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کا جو باطنی وجود ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جسم نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ کا باطن ہے، جو آپ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ظاہر اور باطن۔ اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ تو ایک تو ظاہری وجود ہے ہمارا اور ایک باطنی وجود ہوتا ہے، اور وہی باطنی وجود جو ہے وہ تھرڈ آئی یا باطنی آنکھ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کوئی بھی ورد وظیفہ کرتے ہیں، وہ بھی میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کس جگہ پہ بیٹھ کے وظیفہ کرتے ہیں، سب سے اہم اور امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ اگر وظیفہ کر رہے ہیں تو وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی کو بلا رہے ہیں، وظیفہ کرنے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی ایسی ہستی کو بلایا جائے جو آپ کی آگے مدد کرے، آپ کا باطن روشن کرے، آپ کی باطنی آنکھ کو کھولے۔ تو آپ کسی کو بلا رہے ہیں، وہ ورد وظیفہ کرتے،
فرض کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں شبیر 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 کو بلا رہے ہیں، تو وہ آپ کی آواز سن کے شبیر جتنے بھی آپ کی آواز سنیں گے وہ سارے آ جائیں گے، یا کوئی ایک شبیر جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ایسے ہی توکل تو اللہ شبیر شبیر بلا رہے ہیں، تو وہ شبیر صاحب آپ کے یہاں آ گئے۔ آپ شبیر صاحب کو نہیں جانتے ہیں کہ شبیر صاحب کیسے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں نہیں ہیں، آل محمد کی اطاعت کرنے والے ہیں نہیں ہیں، ایک اچھے انسان ہیں کیسے انسان ہیں، شبیر صاحب کا رویہ لوگوں میں کیا ہے، کیسا ہے، اچھائی کرنے والے ہیں برائی کرنے والے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، مطلب آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن شبیر صاحب کو آپ نے بلا لیا۔ تو وہ شبیر صاحب جب آ گئے آپ کے پاس، آپ ان کو جانتے نہیں، اب وہ شبیر صاحب ہو سکتا ہے کچھ اپنی خواہشات لے کے آ گئے ہوں کہ چلو شاہ جی کے پاس چلتے ہیں، تو جب وہ اپنی خواہشات لے کے آ گئے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ شبیر صاحب آ کے آپ کا باطن روشن کریں، آپ کی باطنی آنکھ روشن کریں، لیکن شبیر صاحب کی تو یہ پرائورٹی نہیں ہے، شبیر صاحب تو کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، شبیر صاحب چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو شبیر صاحب اپنے کام کی طرف آپ کو راغب کر لیں گے کہ نہیں اس کو چھوڑو، یہ باطنی آنکھ یہ کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنی اوپر اتنا عبور حاصل ہونا چاہیے کہ آپ نے شبیر صاحب کی بات نہیں سننی، آپ نے شبیر صاحب سے اپنی بات منوانی ہے کہ نہیں شبیر صاحب مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ میری مدد کریں، میری رہنمائی کریں، میری مشکل کشائی کریں، میری یہ مشکل ہے کہ میرا باطن روشن کریں، تو شبیر صاحب کو آپ نے خود راغب کرنا ہوتا ہے، اس کام کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اس کام کے لیے جیسے آپ سمجھ لیں کہ زور زبردستی سے ایک کام آپ نے کروانا ہوتا ہے کہ نہیں میرا آپ یہی کام کریں، تو شبیر صاحب جب دیکھتے ہیں کہ نہیں اب شاہ جی تو اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہی کام کرو یہی کام کرو یہی کام کرو، تو پھر وہ اپنا ذہن جو ہے اس طرف بنا لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ آ کے ناکامی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو ایک تو ناکامی کا یہ سبب ہوتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو جگہ کا تعین ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اب میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ باطنی آنکھ ہے کیا۔ اگلی ویڈیوز میں ساری معلومات آپ کو دیتا رہوں گا کہ آپ نے کس جگہ پہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ جو شبیر صاحب آئیں گے وہ ایک اچھے انسان ہوں گے، وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، آل محمد کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ بخوبی انجام دیں گے۔ تو فرض کریں آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کوئی وظیفہ کیا، کوئی عمل کیا اور وہ عمل آپ کا کامیاب ہو گیا، تو ایک کوئی بھی بزرگ ہستی ایسی آپ کے ساتھ آ جائے گی جو آپ کا باطن روشن کرے گی، کوئی بھی ایسی بزرگ ہستی، کوئی روحانی ہستی کی بات کر رہا ہوں، جسمانی نہیں، کوئی روحانی ہستی کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی، وہ آپ کا باطن روشن کرے گی۔ اور وہ باطن کیسے روشن کرے گی؟ آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ اسی طرف راغب رہیں، آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں، آپ اپنا نماز روزہ یا جو بھی آپ کا عمل ہے وہ بخوبی کرتے رہیں، تو وہ جو ہستی آپ کے ساتھ آئی ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گی۔ نور حاصل کرنا جو ہے وہ انسان نور حاصل نہیں کر سکتا ہے،
ایسی جو نورانی ہستیاں ہوتی ہیں، جب وہ امر اور ارادہ کرتی ہیں کہ وہ اس نور تک پہنچیں یا اس نور کو حاصل کریں تو وہ حاصل کر لیتی ہیں، نور آ جاتا ہے انسان کے جسم میں۔ لیکن انسان خود اگر سوچے گا اس کے بارے میں کہ میں نور حاصل کروں یا میرے اوپر نور آ رہا ہے، یا وہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ انسان کے دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ ہماری سوچ سے بالا ہے، وہ ہماری سوچ میں آنے والا ہی نہیں۔ تو جب ہم سوچیں گے ایک چیز کے بارے میں تو وہ چیز ہمارے پاس آئے گی نہیں۔ تو وہ جو نورانی ہستی یا جو بزرگ یا جو بھی ہستی آپ کے ساتھ آئی ہے، پھر وہ سوچتی ہے اس چیز کے بارے میں، وہ امر کرتی ہے، وہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ اس جسم کو اپنا جسم تصور کر لیتی ہے کہ یہ میرا جسم ہے، تو پورے جسم کو نور سے بھر لیتی ہے۔ جب پورا جسم نور سے بھر جاتا ہے تو آپ کا جو جسم ہے، آپ کا جو نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہستی بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے، دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ہاتھ پاؤں میں لانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے وہ نور کی طاقت اس کے پاس زیادہ ہوتی جاتی ہے، وہ اندر سے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ نہیں بول رہے ہوتے ہو، پھر وہ ہستی بول رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر وہ ہستی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ نہیں سوچ رہے ہوتے ہو، وہ ہستی سوچ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا کوئی بھی عمل آپ کا دماغ جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ ہستی کر رہی ہوتی ہے۔ وہی ہستی اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آ گیا تو اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ظاہری بات ہے آپ تو نہیں جانتے، وہ جانتی ہے۔ اگر کسی بندے نے کوئی بھی مسئلہ بیان کیا تو وہی ہستی اس کو بتائے گی کہ نہیں، آپ جو یہ بتا رہے ہیں یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہوگا، یا ایسے ہوا ہے، یا آپ یہ کام کر لیں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اب اس ہستی نے آپ کے جسم میں پورا نور بھر لیا ہے اور پورے جسم کو نورانی بنا لیا ہے، تو اس کے پاس نور کی پاور طاقت آ گئی ہے۔ جب اس کے پاس نور کی پاور طاقت آ گئی تو آپ کا دماغ تو بالکل سک ہو گیا، نہ آپ صرف یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ اپنا وجود لے کے، اب بات چیت وہی کر رہی ہے، سن وہی رہی ہے، دیکھ وہی رہی ہے، بتا وہ رہی ہے، سب کچھ وہی ہستی کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے باطنی آنکھ کا کھلنا یا باطنی آنکھ کا ایکٹیویٹ ہونا، تھرڈ آئی کا ایکٹیویٹ ہونا۔ تو اس صورت میں پھر وہ جو نورانی ہستی ہوتی ہے اس کو ہر چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو جو بھی آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب صحیح دیتی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے۔ جو بات بھی وہ منہ سے نکالے گی ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ جانتی ہوتی ہے، وہ پتہ ہوتا ہے، تو وہ ظاہری طور پہ تو اب شاہ جی بول رہے ہیں نا، وہ ہستی نظر تو نہیں آ رہی ہے، نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ شاہ جی بول رہے ہیں یا وہ بول رہی ہیں۔ بظاہر تو شاہ جی بول رہے ہیں۔ اب بظاہر جب شاہ جی بول رہے ہیں تو لوگ بولیں گے شاہ جی بڑے عامل ہیں جی، شاہ جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، شاہ جی فلانا ہے، شاہ جی دمکانا ہے۔ بیسیکلی وہ نورانی ہستی جو ہوتی ہے وہ اندر سے بول رہی ہوتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، بالکل بھی آسان نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ عمل بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ پھر اگر آپ کے کوئی مرشد ہیں، ایسے مرشد ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہستی آ گئی، وہ بولنا شروع کر دی، وہی انسان مرشد بن جاتا ہے، اسی کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اسی کی تھرڈ آئی کھل جاتی ہے، تو وہ انسان مرشد کہلاتا ہے۔ وہ پھر دیکھ بھی رہا ہے کسی کو تو وہ شاہ جی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ ہستی دیکھ رہی ہے، تو وہ اپنی نظروں سے کسی دوسرے کے انسان کے جسم میں نور پیدا کر سکتی ہے، وہ نور کو لا سکتی ہے۔
اس کے جسم کو نوری بنا سکتی ہے۔ تو جب وہ نوری بنا سکتی ہے، جسم میں نور آ گیا تو ساری طاقت اور پاور تو نور کی ہے، پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہ باطنی آنکھ کھولنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف مراحل ہیں۔ پھر اگر آپ کا کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی مرشد نہیں ہے، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ جو ہستی آپ کے ساتھ آئی ہے وہ اگر ایسے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، لوگوں کو 12 سال، 15 سال، 20 سال گزر جاتے ہیں اسی کام میں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، میں ویڈیو دیکھتا ہوں کہ ایک رات میں باطنی آنکھ کھولنے، یار کیا ہو گیا آپ کو؟ مولا علی کی ولایت ہے یہ، اس انسان کو ولایت ملتی ہے، وہ آسان عمل نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے۔ وہ ولایت والا انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی؟ یہ وظیفہ کریں تو ایک وظیفے سے آپ کا باطن کھل جائے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا جسم اس نور کو بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ کا نور ہے وہ، اگر انسانی جسم میں آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں آیا ہوں، اس کو برداشت کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ روحانی ہستی خالی اس نور کے بارے میں سوچے گی بھی نا، بڑی مشکلوں سے اس وجود کو تیار کرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روحانیت دے کے اس کو آہستہ آہستہ اس طرف تیار کرنا ہوتا ہے، تو جب جا کے یہ جسم اس نور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہستی آئی اور اس نے سوچا جی چلو جی نور آ جائے، جو نور آ گئی بھاگ گیا جی جسم، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے نا، تو آپ نے اپنا جسم اس آگ جیسا بنانا ہوتا ہے۔ اب اس جیسے وہ آگ کا انگارہ لال ہو گیا ہے، ایسی اگر آپ ایک انگلی آگ میں رکھتے ہیں تو وہ انگلی بھی ایسی ہی لال ہو جانی چاہیے۔ تو وہ کیسے لال ہوگی؟ اتنی آسانی سے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے آگ میں ایسی انگلی رکھی تو وہ فوراً لال ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آہستہ آہستہ آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے، روزانہ اس انگلی کو آگ پہ رکھتے رہیں گے، تو جب جا کے وہ اس قابل ہوگی۔ تو اسی طرح نور جو ہے وہ آہستہ آہستہ، بہت یہ سلولی پروسیس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نور آپ کے جسم میں آتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا آتا رہے گا، تو آپ کا جسم اس کو برداشت کرتا رہے گا۔ جب آپ کا جسم اس کو فل برداشت کر جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس نور کو برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کی ساری پریشانی ختم ہے۔ لیکن جسم کو ظاہری بات ہے نور برداشت کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ہی باطنی آنکھ روشن ہو۔ ایک رات میں کیسے باطن روشن ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی چیز ہے۔ تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے دوستو اس نور کو ہضم کرنے کے لیے، اس نور کو اپنے جسم میں برداشت کرنے کے لیے۔ آپ کا جسم اس نور کو برداشت کرے گا تو ظاہری بات ہے پورا جسم آپ کا نور سے بھرے گا نا۔ تو جب آپ کا جسم برداشت ہی نہیں کرے گا، کیا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو انسان کو متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ توبہ کرتا ہے، بھاگتا ہے کہ بھائی اب بس کر دو، اب بس کر دو۔ خالی وہ انسان کی اندر جو ہستی ہوتی ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتی ہے کہ میں نور لے رہا ہوں، نور آ رہا ہے، وہ نور جیسے اس نے لیا، آپ کا جسم اس کو برداشت ہی نہیں کرے گا۔ تو بہت مشکل پروسیس ہوتا ہے، بہت ہی مشکل پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ آپ میری بات سے
اتفاق کرو یا نہ کرو، یہ آپ کی مرضی ہے. میرا کام تو بتانا ہے حق اور سچ بتانا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسی پہ لگ جاؤ. آپ کی مرضی ہے، آپ میری باتوں کو ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو، یہ آپ کا کام ہے. میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے کہ حرف آخر یہی ہے. لیکن جتنا مجھے حق اور سچ پتہ ہے، بات تو میں نے وہی بتانی ہے نا آپ کو، جتنی مجھے نالج ہے، جتنا مجھے علم ہے. تو جتنا مجھے علم ہے یا جتنی مجھے معلومات ہے یا جتنا میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ نور انسان کے جسم میں آتا ہے تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا دل اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر مجھ سے تھوڑا تھوڑا نور جو ہے وہ جسم میں بڑھتے رہتے ہیں، تو پھر یہ جسم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن سلو پروسیس ہے، اتنا جلدی والا پروسیس نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر اچھی نہیں لگی ہیں تو اس کو اگنور کر دیں، اور اگر اچھی لگی ہیں تو پھر میں نے یہ تھوڑی سی جو محنت کی ہے ویڈیو بنانے میں، تو اس کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. پھر آپ کو کل بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، کہ وہ جو شبیر صاحب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ایک اچھے انسان کی طرح، جیسے اچھے انسانوں میں جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ان روحانی مخلوق میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. شیاطین زیادہ ہیں، شیطان زیادہ ہیں انسانوں کی بنسبت. روحانی جو مخلوق ہے اس میں شیاطین زیادہ ہیں. تو آپ کو بڑی مشکل سے ایک اچھی ہستی ملے گی. تو وہ آپ کیا عمل کریں گے، کس جگہ عمل کریں گے، تو وہ ایک اچھے روحانی بزرگ آپ کے ساتھ آئیں گے. تو وہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے، آپ کی اچھی تربیت کریں گے، آپ کو ایک صحیح حق اور سچ والا علم دیں گے، بتائیں گے، آپ کو ساری معلومات دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب ایک کام آپ اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کریں گے. نماز تو انسان گھر میں بھی پڑھتا ہے، اس کی روحانیت اور ہوتی ہے. مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کی روحانیت اور ہوتی ہے. اگر آپ وہی نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کی روحانیت اور مزہ اور لطف اور ہوتا ہے. اور وہی نماز اگر آپ خانہ کعبہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کی روحانیت، اس کا لطف، اس کا مزہ وہ الگ ہی ہوتا ہے. تو جگہ کا جو تعین ہے، ظاہری بات ہے وہ بہت لازم اور ملزوم ہے. جگہ کا انتخاب کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھ کے شبیر صاحب کو آواز دیں تو شبیر صاحب آ جائیں گے. پھر دیکھیں میری بات سنیں، میں نے فرض کریں میں نے ایک وظیفہ پڑھا، کوئی بھی پڑھ لیا. فرض کریں میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمے کا وظیفہ کیا، کلمے کا ورد کیا، تو وہ شبیر صاحب میرے ساتھ آ گئے. اب وہ شبیر صاحب جب میرے ساتھ آ گئے تو انہوں نے میرا باطن بھی روشن کر دیا، مجھے تعلیم بھی دی، میری اچھی تربیت کی، سب کچھ کیا اور مجھے ایک اچھا انسان بنایا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہی وظیفہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ تصور ہی غلط ہے کہ اگر شاہ جی نے ایک وظیفہ کیا ہے، جی میں نے یہ وظیفہ کیا ہے جی، اب آپ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بھی یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو یہ سوچ ہی غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ سبزی والے کے پاس سبزی لینے جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ یار آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل لے لینا. تو کئی اچھے انسان ہوں گے آپ کو سبزی دے دیں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے تو وہ بالکل اسی ٹائم منع کر دیں گے، نہیں جی پیسے لے کے آئیں تو پھر سبزی ملے گی.
اسی طرح اس کام میں بھی ایسا ہی ہے، اچھے برے موجود ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے، اب ان کی مرضی نہیں ہے تو آپ لاکھ پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کو کرامات دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو سامنے وہ دیوار پہ بیٹھا ہوا انسان نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو اس طرف لگا دیں گے تو آپ اسی میں خوش ہو جائیں گے کہ یار مجھے تو یہ پتہ چل جاتا ہے، یار مجھے تو یہ ہو جاتا ہے، یار مجھے تو یہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا پورا باطن ایک کامل اکمل مرشد کھول دیتا ہے نا، تو اس کے بہت سارے وہ فوائد ہیں، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن ایک کامل اکمل مرشد جو ہے نا، اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کامل اکمل مرشد کو نہیں ڈھونڈیں گے جو آپ اپنی نگاہ سے آپ کا باطن روشن کر دے، آپ کی طرف ایسے نگاہ کریں تو آپ کا جو دل ہے اس کو نور سے بھر دے، پھر اس مرشد کے پاس آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، یا مجھے مسئلہ کیا ہے، یا مجھے پریشانی کیا ہے۔ پھر وہ مرشد کا ہے کیا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سارے بنائے ہوئے پکڑ باندھ لیا اوپر، اللہ معاف کرے، میں تو کچھ نہیں بولتا ہوں، ظاہری بات ہے ایسی کوئی بات کروں گا تو پھر آپ لوگ بولو گے کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا بناوٹی دکھاوا ہے، آپ ظاہر کو دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، باطن میں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یا دادا پردادا جو تھے وہ ولایت والے تھے، ان کے پاس ولایت تھی، وہ ولی تھے، تو اب ان کا پوتا بھی اتنا بڑا پٹکا رکھا ہوا ہے اور دنیا بلے 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 فلاں صاحب کا پوتا آ رہا ہے جی۔ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ اگر بھاگیں گے تو پھر آپ کو کیا حاصل ہو؟ وہ تو اپنی واہ واہ کر رہے ہیں، ان کو تو پیسہ چاہیے، گندم چاہیے، دانے چاہیے جی، لے آؤ جی، بکرا چاہیے جی، لے آؤ جی، بابے اور آستہ نظر نیاز نظرانہ آندا ہے جی، بابے اور تو چاہیے نظر نیاز نظرانہ ہے، بابے اور کیا چاہیے؟ بابے اور کم تفریح بھی ہو رہا ہے نا، محنت تو پیو دادا کر گیا، تو بابے اور کول کی ہے؟ بابے اور کول تو کچھ بھی نہیں، ملتی تو اسی کو ہے نا جو محنت کرے گا۔ تو ایک بندے نے محنت ہی نہیں کی، آپ لوگ ایسے ہی اللہ 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 اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فلاں بندے کے پاس گئے جی، بہت بڑا آستانہ بنایا ہوا ہے جی، وہ بھائی آپ نے آستانے کو کیا کرنا ہے؟ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ آپ نے آستانہ دیکھ کے اس کو اپنا مرشد ماننا ہے۔ آپ یہ چیز چیک کریں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے۔ اگر اس کی جیب ہی خالی ہے تو آپ نے آستانے کو کیا کرنا ہے؟ وہ آستانہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آپ آستانہ دیکھ کے خوش ہو گئے۔ بہت بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جی شاہ جی، گولڈن کرسی ہے، اتنی بڑی چمکیلی پگڑ باندھا ہوا تھا شاہ جی نے، تو ایسی چیزوں سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں، شاہ جی کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور شاہ جی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شاہ جی ہو رہی ہے، شاہ جی اپنا مال بنائے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑیں جن کی جیب میں کچھ دینے کے لیے ہے، جن کی جیب ہی اپنی خالی ہے، وہ تو خالی دنیا کے بھوکے ہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے آستانے بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، ساری دنیا حاصل کی انہوں نے،
دنیا حاصل کر کے اور دنیا کو ہی لوٹ رہے ہیں اور دنیا ہی بنا رہے ہیں، اور آپ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کام میں دنیا تو نہیں ہے نا، دنیا تو دینی پڑتی ہے۔ جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ دنیا دار بھی بنے ہوئے ہیں، دنیا بھی چلا رہے ہیں اور دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ناممکن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا قرب، میری ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا، ورد بھی بتاؤں گا، وظیفہ بھی بتاؤں گا، اور آپ کو جتنی بھی آگاہی ہے اس چیز کے بارے میں وہ ساری آگاہی دوں گا۔ اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو میری ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، میں نے اس ویڈیو میں نہ بتائی ہوں، تو آپ کے ذہن میں تو آ سکتی ہیں نا، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ جی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے، یا یہ آپ نے بات ایسے کہی ہے تو یہ کیسے ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو بھی کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی ایسا نالج ہے کہ نہیں شاہ جی یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے اس کام میں بہتری ہے، وہ بھی کمنٹ کریں۔ میری نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور جتنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان سب کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بخیر و عافیت سے رکھے، جدھر بھی ہوں آپ خوش ہو رہیں اور آباد رہیں، اور اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کو ایک لمبی اور طویل زندگی عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ میری ویڈیو کو ضرور جو ہے لائک کیجیے گا، اور میرا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔